سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما وذو العزة والجبروت الصلاة والسلام على رسولك هادي الأمة وكاشف الأمة والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمهجة الظاهرة الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے الہ آمین اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے الہ آمین اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے الہ آمین اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے الہ آمین اور اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا جس نے جس طرح بھی اس عشرے میں تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، سننے آئے ہیں یا سن رہے ہیں مسلسل، اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے الہ آمین اور جتنے بھی پریشان حال حاضر ہوتے ہیں مجلس میں حسین کا صدقہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے الہ اور آمین جتنے بھی بے اولاد ہیں صدقہ شہزادہ علی اصغر کا اللہ انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے الہ آمین سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والا اللهم صل على محمد وآل محمد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ قرآن کریم سے مسلسل سورہ محمد سے آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ واہ 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 جو سمجھدار ہیں وہی سن کر سمجھ کر بولتے ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور ہادی نہیں۔ ماشاء ہم نے اللہ قرآن سے ہدایت لی ہے یا قرآن کے معلم یعنی قرآن بتانے والے سے ہدایت لی ہے، واہ واہ اور اسی قرآن سے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر زمانے والے خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ زمانے والے اگر قرآن کو سمجھ جاتے تو میں محمد بھی سمجھ آ جاتا، میری آل بھی سمجھ میں آ جاتا۔ واہ 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 اور حقیقت امر یہی ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا، اس لیے لوگ نہ محمد رسول اللہ کو سمجھے ہیں، نہ ہی علی ولی اللہ کو سمجھے ہیں، نہ ہی آل محمد کو سمجھے ہیں، جیو جیو کیونکہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جو بندہ بھی قرآن سے باہر گیا ہے،
قرآن کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ گمراہ ہوا۔ جب تک قرآن کے دائرے میں رہا ہے قرآن نے اس کی ہدایت کی ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ ھدی للمتقین ہے یا نہیں ہے؟ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے یہ بھی آگے بتا دیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کے نزدیک وہی متقین ہیں، اور قرآن ہدایت بھی انہیں کرتا ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے قرآن جسے ہدایت کرتا ہے وہ متقی ہے؟ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا۔ اگر قرآن ہر کسی کو ہدایت کرتا ہوتا تو ہر کوئی متقی بھی ہوتا، مومن بھی ہوتا۔ میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ننزل القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین لا یزید الظالمین الا خسارا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مگر یہ شفا ہے مومنین کے لیے، ظالم پڑھے گا تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا۔ یعنی قرآن اگر شفا ہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، تمہید ہے ذرا غور سے سمجھنا، قرآن اگر شفا ہے تو مومنین کے لیے، اللہ کہہ رہے میں نے نازل کیا ہے کس لیے؟ شفاء للمومنین، کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہر کسی کے لیے قرآن ہدایت بھی نہیں ہے، قرآن شفا بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ بھی قرآن سے ہدایت لیتا ہے اللہ کے نزدیک وہی متقی ہوتا ہے۔ جو قرآن سے ہدایت لیتا ہے، جو سمجھدار بیٹھے ہیں، قرآن سے ہدایت لینے والا، قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ متقی وہ ہوگا جو کسی اور سے نہ لے، نہ کسی اور کتاب سے لے، نہ کسی اور رہبر سے لے، بلکہ ہدایت قرآن سے لے یا پھر اس سے جس کے در پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہدایت اسی کے لیے ہوں گے، اور اسی لیے آپ پڑھتے ہیں اذان میں بھی جملہ ہے، اور مولا کے رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے القابات میں بھی القاب ہے امیر المومنین کے لیے، وامام المتقین، کہ علی وہ ہے کہ متقیوں کا امام بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی صرف متقیوں کا امام ہے، علی تو کائنات کا امام ہے، مگر اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے جو علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے۔ سانس کھینچ رہا ہے سپیکر، اس کے سانس کھینچنے کو کم کرو، آواز زیادہ ہو، بندہ نیا ہے تو پھر پہلے تو ٹھیک چلتا ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی ہوا، سپیکر وہ صحیح کرے گا، پڑھوں گا میں، آپ نے سننا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اللہ کے نزدیک علی امام المتقین ہے، یعنی متقی وہ ہے جو علی کو امام مان لے۔ تو ہدایت قرآن متقیوں کے لیے ہے، اور پھر اللہ نے خود اسی قرآن میں کہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ نہیں، علمی بات جب سننی ہوتی ہے تو تھوڑا بولنا پڑتا ہے تاکہ ذہن کے طریقے سے کھل جائے اور آواز اور بات ذہن میں اتر جائے۔ قرآن میں ہر شے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے ایسا جو مبین کتاب میں نہ ہو۔ یعنی خشک و تر، یعنی جو بھی چیز خشکی پر ہو یا تری پر ہو اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے کہا لا اکبر ولا اصغر الا فی کتاب مبین، کوئی بڑا ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا ایسا نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک اکبر
نہیں سمجھے گے تو بات سمجھ آئے گی. مائک ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, آواز صحیح ہے. لا اکبر ولا اصغر, اللہ کہے کوئی اکبر نہیں ہے, کوئی اصغر نہیں ہے, الا فی کتاب مبین, جو کتاب مبین میں نہ ہو. یعنی اکبر بھی کتاب میں ہے, اصغر بھی کتاب میں ہے, خشک بھی کتاب میں ہے, تر بھی کتاب میں. جملہ میں اس وقت کہتا ہوں جب کوئی لینے والا ہو, ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں, وہ بات ہی نہیں کرتا جو سمجھ میں نہ آئے. خشک و تر قرآن میں ہے, اکبر و اصغر قرآن میں ہے. جب ہر چیز قرآن میں ہے تو پھر ملتی کیوں نہیں؟ واہ واہ. بھئی اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو شیعوں پر سوال کرتے ہیں, ہم پہ سوال کیا کرو. بھئی جب اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو پھر شیعوں ہمیں دکھاؤ جو علم نکالتے ہو قرآن میں ہے, جو سلطنہ نکالتے ہو قرآن میں ہے, جو تابوت نکالتے ہو قرآن میں ہے, جو روتے ہو قرآن میں ہے, جو ماتم کرتے ہو قرآن میں ہے. جب قرآن کی آیت نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو پھر ہے نہ جاننے والے جان نہیں سکے. مجھے ممبر کی قسم ہے, قرآن میں علم بھی ہے, سلطنہ بھی ہے, تابوت بھی ہے, ماتم بھی ہے, رونا بھی موجود ہے. واہ 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 واہ. قرآن میں ہر شے ہے. بولے ان ہاتھوں کو سلامت رہو, آباد رہے. یا علی یا علی یا علی بھلا نہ کہا کرو. ہر چیز جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے. مجھے مائک ڈسٹرب کر رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جب قرآن نے کہا ہر شے ہے تو ہے. ماشاءاللہ. خشک و تر میں جو کچھ ہے, یعنی خشکی پہ کچھ ہے تو وہ بھی قرآن میں ہے, تری پر کچھ ہے تو وہ بھی ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے عالمین میں بنایا ہے وہ قرآن میں ہے. تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اگر لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہم سے نہ پوچھتے پٹتے کیوں ہو. نہیں بولو گے تو تم ساتھ نہیں ہو. بھئی اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہم سے نہ پوچھتے پٹتے کیوں ہو. قرآن پڑھا ہوتا تو ہم سے نہ پوچھتے روتے کیوں ہو. اور پھر آج کل تو نئے نئے اعتراضات آ گئے. میں تھوڑی سی دیر سے آتا ہوں, کچھ لوگ ایسے میرے بھی بعد آتے ہیں. کمال ہے ان کا اصل میں, ورنہ 7 دن ہو گئے, 6 دن وقت تو فکس ہو چکا ہے جو ہے, تو باتیں بہت ساری کرنی ہوتی ہے. دیر سے آئے تو پھر رہ جاتی ہے. ہر چیز جب قرآن میں ہے, ہمیشہ ہم سے سوال ہوتا ہے روتے کیوں ہو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روتے کیوں ہو. آج میں سوال کر رہا ہوں, تم کیوں نہیں روتے؟ واہ واہ. جیو. نہیں, جو بیدار بیٹھے ہیں بات اسی سے ہو رہی ہے. بھئی تم ہمیشہ سوال کرتے روتے کیوں نہیں. ہم تم سے پوچھ رہے ہیں, ہم روتے ہیں, تم کیوں نہیں روتے. کیوں نہیں روتے؟ بھائی تم 14 اگست مناتے ہو, جس کا میڈیا سے تعلق ہے, 14 اگست مناتے ہو, کیوں مناتے ہو؟ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے. واہ واہ واہ. نہیں, یا تو یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہ اٹھتا ہو, اگر اٹھتا ہے تو پھر بولیں گے, تائید ہوتی ہے بولنا کہ بات سمجھ رہے ہیں یاسر بھائی کہ 14 اگست مناتے ہو. رسول اللہ کے زمانے میں تھی تو بدعت ہے. بقول آپ کے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو, میں عقل والوں سے بات کرتا ہوں, جاہلوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہو. اب جو بھی بعد میں شروع ہوئی ہے وہ بدعت ہے. خود ان کا کلیہ اور قاعدہ ہے, جو بھی ہے وہ جو بھی چیز ہے رسول کے بعد ہوئی ہے تو وہ بدعت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں غیرت مند مسلمان, میں نے 14 کو دیکھا ہے, 14 اگست کو تم جشن منا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے. کیوں؟ 74 سال ہو گئے پاکستان آزاد ہوئے, تو 74 سال بعد تم آزادی کا جشن منا سکتے ہو. ہم 14 سال بعد 1400 سال بعد رسول کے بیٹے کا غم نہیں منا سکتے. جشن منانا جائز ہے, جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. 14 اگست کا جشن مناتے ہو اور منایا ہے. جڑے چوپ بیٹھے تجھ نہیں بیٹھے, منایا ہے. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے, یہ اتنا سا موبائل جو ہاتھ میں ہے, بندہ امریکہ میں حرکت کرے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. بندہ امریکہ میں حرکت کرے مجھے اب آ کے یہاں پتہ چلتا ہے. حالانکہ یہ ٹیکنالوجی نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے. اتنی پرانی
باتیں نہیں ہیں، یہ گزر چکی ہیں، جو معصومین نے کر کے دکھایا ہے، سائنسدانوں نے اسے پڑھا ہے، پڑھ کے سمجھا ہے، سمجھ کے عمل کیا ہے۔ کس نے؟ انگریزوں نے، مسلمانوں نے نہیں۔ مسلمان تو صرف آپس میں لڑے ہیں۔ جتنا دماغ آپس میں لڑنے پر لگایا ہے، اعتراض پر لگایا ہے، وہ اللہ کی اس کائنات کے ان امور پر لگاتے تو مسلمان بھی چاند پہ پہنچ سکتے تھے، مسلمان بھی کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تھے۔ اچھا ایک بات ہے وہ اگر آپ سننا چاہیں تو، ایک شخص بزرگ ہمارے یہاں سے لندن گئے، انگلینڈ، وہاں کافی عرصہ رہے، تقریباً 40 سال رہے۔ تو وہاں سے جب واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ سونے سے بھی لکھا جائے تو بہت بڑا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں انگریزوں کے ملک میں گیا ہوں، وہاں اسلام ہے، مسلمان کوئی نہیں ہے۔ عقل مند سمجھے گا، عقل مند سمجھے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں انگریزوں کے ملک میں گیا ہوں، وہاں اسلام ہے، مسلمان کوئی نہیں ہے، اور میں مسلمانوں کے ملک میں آیا ہوں، مسلمان بہت ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے سیکھا ہے اسلام، انہوں نے سیکھا ہے اسلام۔ جب تمہاری کوئی بات قرآن میں نہیں ملتی تو پھر ہم پہ سوال کرتے ہو، اور دور سے بیٹھ کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قریب آ کر سوال کرو، پوچھو، ہم بتائیں۔ ہم تو اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والے ہیں جو یہ کہہ کے پردہ کر گیا، سلونی سلونی۔ ہم تو اس کے دروازے پر جھکتے ہیں، اور علم بھی اسی سے لیا ہے، خیرات بھی اسی سے لی ہے جو یہ کہتے ہوئے گزر گیا، سلونی سلونی۔ کہا یا نہیں کہا؟ تو ہم بھی کہتے سوال کرو، اور پھر جب تم کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے۔ تم کہتے ہو کیوں روتے ہو، ہم پوچھتے تم کیوں نہیں روتے؟ ہم کسے روتے ہیں؟ حسین کو، یہ حسین کے دن ہے، حسین کو روتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ محمد کا بیٹا۔ تم کون ہو؟ محمد کے امتی۔ ہو یا نہیں ہو، جو ہو وہ بولو۔ تم ہو محمد کے امتی، حسین ہے محمد کا بیٹا، تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد کا، اور حسین ہے محمد کا بیٹا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم نے جس محمد کا کلمہ پڑھ کے خود کو امتی کہلوایا، اگر اس محمد کے بیٹے پر مصیبت آ جائے تو خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ رونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے کلمے کا حق ادا ہو۔ رونا اسی لیے ہوتا ہے، اور رونا قرآن میں بھی موجود ہے، اور کسی عام بندے کا ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ اور اللہ نے بھی جان جان کر قرآن کیونکہ اتارا جو آل محمد کے لیے ہے، ان کی عظمت کا قصیدہ ہے تو باتیں بھی انہی کی درج کی ہیں، عام بندے کی بات ہی نہیں لکھی اللہ نے۔ بات بھی اتنے بڑے نبی کی لکھ دی کہ جس کے بعد 70 نبی اسی کی اولاد سے ہیں، اسی کی اولاد سے ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام۔ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روئے، روئے یا نہیں روئے؟ قرآن ہے، قرآن جو قرآن پڑھتا ہے 40 سال تک روئے، روئے اور ہائے یوسف کر کے رہتے تھے، ہائے یوسف کہہ کے، ہم ہائے حسین کہہ کے روتے تھے، وہ ہائے یوسف کہہ کے روتے تھے۔ نبی تھے، معصوم تھے، اللہ کی وحی کا رابطہ بھی تھا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا یعقوب چپ ہو جا، چپ ہو جا، میرے نزدیک رونا بدعت ہے۔ کوئی آیت ہے تو دکھاؤ، نہیں تو میں آیت دکھاتا ہوں۔ یوسف زندہ تھے، یعقوب روتے تھے۔ یوسف زندہ تھے، یعقوب روتے تھے۔ اب بات آ گئی ہے تو میں مکمل کروں گا۔ یوسف زندہ تھے مصر میں، یعقوب روتے تھے، اور یعقوب کو بھی پتا تھا اللہ کے علم سے کہ یوسف زندہ ہے، پتا تھا۔ اب روتے کس بات پہ تھے؟ مر گیا تو روتے تھے؟ نہیں، جانتے تھے کہ زندہ ہے، روتے اس بات پہ تھے کہ ظلم ہوا ہے۔ بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بولیں گے ہاتھوں کو سلام۔ جانتے تھے زندہ ہے، مرنے پر نہیں روتے تھے، جانتے تھے کہ زندہ ہے۔ اللہ نے بھی بتایا تھا یوسف زندہ ہے، مگر 40 سال زندہ کو روتے رہے، زندہ کو روتے رہے، اور اللہ نے منع بھی نہیں کیا کہ یعقوب میرا
وہاں بیٹھ جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر مصر کی طرف جان رہے تھے، منہ کر کے کہتے ہائے میرا یوسف، ہائے صبح شام یہی ہائے میرا یوسف۔ اب شام کے وقت بھائی آتے یوسف کے اور آ کے کہتے بابا نہ رویا کرے، نہ رویا کرے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا میرا یوسف، کہا بابا چلا گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ ابھی بھی رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے رونا ہے، میں نے رونا ہے اپنے بیٹے کو۔ اب بیٹوں نے کہا، جب باقی 10 بیٹے تھے، کہا بابا اگر رونا بھی ہے تو پھر اندر بیٹھ کے رویا کریں۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں کتنے بڑے بڑے مسئلے حل کر رہا ہوں ایک ایک لفظ سے، کہ اگر رونا بھی ہے تو اندر بیٹھ کے رویا کرے۔ جملہ بہت بڑا ہے، اگر کھا گئے تو آپ کا اپنا نصیب ہے، سمجھ گئے تو قیامت کا کتنا بڑا جواب ہے۔ یعقوب نے کہا بیٹوں میں روتا یوسف کو ہو، تم بھی میرے بیٹے ہو، مگر مجھے کیوں کہتے ہو کہ رونا بھی ہے تو اندر بیٹھ کے رو؟ کہا بابا جب تو گھر سے باہر آ کر اس چوراہے پر بازار میں بیٹھ کے روتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں وہ ظالم کون تھے جنہوں نے یوسف کو مارا؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، مولا عقلوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھے ہیں، بابا تو روتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، جو سمجھدار ہے وہ بات تک پہنچ گیا۔ بابا تو روتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یعقوب نبی ہو کر رو رہا ہے، وہ ظالم کون تھے؟ وہ ظالم کون تھے جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، جن کی وجہ سے یعقوب رو رہا ہے؟ یعقوب کی سنت نبی ہے رونا کسی معصوم پر، اور روکتا وہ ہے جو قاتل ہو۔ ہمیں بھی کہتے ہیں اگر رونا ہے تو اندر رو، یہ بازاروں میں کیوں آتے ہو؟ یہ آتے اس لیے ہے تاکہ تمہارے بچے پوچھیں وہ کون تھا جس نے محمد کے بھیجا مارا؟ وہ تھا کون؟ مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے، سوال کیا جائے وہ تھا کون؟ اور یہ روکتے اسی لیے ہے، مولا سلامت رکھے، روکتے اسی لیے کہ اندر رہو، جو کرنا ہے اندر کرو، رو بھی اندر، ماتم بھی اندر، کیوں باہر کرتے ہیں؟ اور یہ حقیقت امر ہے، یہ جلوسوں کا اثر ہے، یہ ماتم کا اثر ہے کہ ہر سال کئی ہزار لوگ صرف اس بات پر شیعہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو تو نہیں رسول کے بیٹے کو لے رہے ہیں، جو انصاف والے ہوتے ہیں، جو عدل والے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فکر یہی ہے، سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ وہاں سے تو کوئی نہیں آتا، یہاں سے روز چلے جاتے ہیں، اور یہ کمال مشیت الہی ہے۔ اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مارا تھا ان کی اولادیں سال کے بعد ماتم میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہی معجزہ ہے عزاداری کا، یہی حسین کا معجزہ ہے کہ سال کے بعد وہی ساتھ ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ روئے یعقوب، یا تو قرآن سے صفحہ نکال دو، یا تو پھر جب یہ آیت ہے تو پڑھنا بھی نہ، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور بینائی صرف رونے سے نہیں گئی بلکہ وہ منہ پر ماتم کرتے تھے، آنکھوں پر قرآن کہہ رہے ہیں آنکھوں پر ماتم کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اور اتنی زور سے مارتے تھے کہ آہستہ آہستہ بینائی چلی گئی۔ ہم تو اندھے نہیں ہوئے، ہم اندھے نہیں ہوئے، ہو جانا چاہیے ویسے، لیکن ہم روتے وقت اندھے ہو جاتے ہیں، تب ہمیں صرف حسین نظر آتا ہے جو سمجھدار بیٹھے۔ اس لیے اور کائنات آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں اور زمانے کو دیکھا ہوا ہے، اور آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ پوری کائنات جتنے بھی لوگ ہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے آرام مل جائے، سکون مل جائے، خوشی مل جائے۔ سمجھو زمانہ تم سے ڈرتا کیوں ہے؟ زمانے کو تمہارا ہونا پسند کیوں نہیں ہے؟ زمانے کو اس گلیوں میں بازاروں میں علی علی حسین حسین پسند کیوں نہیں؟ وہ حیران ہے اس بات پر کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے پھر بھی ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی۔ یہ عجیب قوم ہے جو کروڑوں خرچ کر کے صرف رونا
अजीब कौन है कि रोना चाहते हैं करोड़ों खर्च करके, हम खुश नहीं होना चाहते, हमें खुशी चाहिए नहीं जो हुसैन के गम के मुकाबले में आती है। वो करोड़ों खर्च करते हैं कि खुशी मिल जाए और हम करोड़ों खर्च करते हैं कि गम मिल जाए, और ये गम भी हमारे नसीब में है क्योंकि मासूम का गम है। कभी रोने से न घबराना और कभी रोते हुए किसी बात के इतराज पे भी न घबराना, क्योंकि तुम रोते हो कुरान के तहत, तुम रोते हो कुरान के तहत, और जो आकर रोका करते थे याकूब को वो वही थे जिन्होंने कुएं में डाला था, यानी जुल्म किया था। अब कोई भी मजलूम के लिए रोएगा तो वो होगी सुन्नत याकूब, और कोई आकर रोकेगा तो वो मजलूम की हिमायत नहीं जालिम की हिमायत में होगा, रोकने वाला जालिम की हिमायत में होगा। और अब तो इतने तक बात पहुंच गई है, आज ही मैं देख रहा था कि एक जगह सबील लगाई मौला के नाम की, तो कुछ लोग निकल आए अजीब शक्ल के, उन्होंने ना अलम लगाने दिया, ना ही सबील क्या होती है, पानी होता है, सारा साल पीते हैं, ना ही सबील लगाने दी, ना सबील लगाने दी, ना अलम लगाने दी। अलम इस्लाम का हिस्सा है, और सबील या तो तुम पीते ना हो, या तो पीते ना हो, भाई उसके पाँव की सबील पी लेते हो, इसकी कुर्बानी को अल्लाह ने हुसैन की कुर्बानी में बदला है। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, समझे है या ना समझे, भाई वो भी पानी है, ये भी पानी है, वो भी जमीन से निकलता है, ये भी जमीन से निकलता है, उसकी निस्बत है इस्माइल से, इसकी निस्बत है मोहम्मद के बेटे से, है या नहीं है बोले? जिसे आप चाहे जमजम कहते हैं, मक्के में है जमजम, पानी पीते वहां जाकर, मैंने भी पिया, पीते हैं, लड़ लड़ के भी पीते हैं, फिर उसके पीने के बाद जी नहीं भरा, बोतलें ले, कोई इतनी भी लेता है, इतनी भी लेता है, इतनी भी लेता है, भर ली उस पानी से। क्यों? पी तो लिया है, भर क्यों रहे हो? हम ले जाएंगे पाकिस्तान, क्यों? कोई बीमार होगा तो पिला लेंगे, ये हर कोई करता है, आप चुप रहे तब भी करता है, बोल पड़े तब भी करता है, पूछ लेना कोई हाथ आए, इतनी बोतल क्यों उठा के लाया है वहां से, क्या तुझे नहीं पता ये इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी है, यहाँ पे समझम है, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, मैं लाया हूँ, कोई बीमार होगा तो उसे पिला के शिफा मिल जाएगी, कोई मुश्किल होगी तो पानी से हम दुआ करेंगे, पानी हमारी दुआ रद्द नहीं करवाएगा अल्लाह की बारगाह में। अब उसे निस्बत है इस्माइल से, इसे निस्बत है हुसैन से, वो पानी पी लेते हैं, ये नहीं पीते, तो इसका मतलब है मसला पानी से नहीं है, मसला हुसैन से है, मसला पानी से नहीं है, पानी तो वो भी जमीन का, ये हाथ सलामत रखेंगे उठेंगे। या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों को, मसला पानी से नहीं है, मसला है निस्बत से। भाई इस्माइल की निस्बत है तो पीते हो, और इस्माइल उम्मती है हमारे रसूल का, और हुसैन बेटा है हमारे रसूल का, तो फिर बात वाज़ेह हो गई। अगर सबीले हुसैन से लड़ाई है तो वो हुसैन से, जो चुप कर गए मौजू पसंद नहीं है, और फिर अलम भी नहीं लगाने दिया, नहीं लगाने दिया अलम, लड़ पड़े, पुलिस आ गई, मैंने देखा है ये तो, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको पता हो जमाने पे क्या हो रहा है और आपको कितना इकट्ठे होकर रहना है। मैं इस बात पे थोड़ा बोले, अलग अलग रहना है, अलग अलग रह लो अपने अपने घर में, लेकिन हुसैन के लिए तो इकट्ठे होना है। अगर इकट्ठे न हुए तो फिर इकट्ठे न रहोगे, क्योंकि जमाने को तो मौका चाहिए कि पारा पारा कर दे, मगर हुसैनी होता ही नहीं है जो अलग न हो। हुसैन की खातिर चाहे जितना भी अलग हो जाए, मगर जब हुसैन की बात आए तो इकट्ठे होकर एक मकाम पर बैठकर ऐसा नारा लगाए कि हुसैन भी राजी हो और यजीद के मुंह पे तमाचा भी हो, मजलिस हुसैन में
نے قرآن نہیں پڑھا اور گھبراہٹ ہو تو میں بعد میں آدھا گھنٹہ یہی ہوتا ہوں. قرآن اپنی مرضی کا اپنے گھر سے اٹھا کے لے آئے. علم دکھانا میرا کام ہے. واہ واہ جیو جیو. آپ صرف قرآن اٹھا کے لانا. سلجھنا دکھانا میرا کام ہے. تابوت دکھانا میرا کام ہے. ماتم دکھانا میرا کام ہے. رونا دکھانا میرا کام ہے. قرآن لے آنا، رونا نہیں. جیو جیو. اس بات پہ نہیں رونا کہ یہ کیا رونا ہے. یہی تو رونا ہے جس میں حیات ہے. واہ واہ واہ. یہی تو رونا ہے جس میں حیات ہے. سبیل بھی ہٹا دی، علم بھی ہٹا دیا، نہیں لگانے دیا. حالانکہ اتنے چاہل مطلق ہے کہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ تاریخ پڑھی ہے. علم نہیں لگانے دیا، اتنی بھی عقل نہیں ہے. جن باپوں کو تم مانتے ہو وہ خیبر کی رات جاگتے رہے کہ علم ہمیں مل جائے. واہ 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 واہ. ساری رات جاگتے رہے کہ علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ سارے کہتے ہم چین سے سوتے تھے، ہم چین سے سوتے تھے. 39 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے دن رسول نے ایک کو دیا علم دیا. علم کے لفظ ہیں، علم کے لفظ ہیں اور رسول کے درود تاج میں ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں آپ درود تاج. صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، کہ درود ہو اس پر جو صاحب تاج بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب علم بھی ہے. علم رسول کا ہے اور یہی اسلام کا ہے. ساری رات میں نے کہا 39 دن. پہلے دن رسول نے بھیجا علم دے کر. بات آ گئی ہے تو کر رہا ہوں، بنا کر نہیں آیا. علم دے کر بھیجا. بزرگوں تسی جاؤ آج. انہوں نے پیچھے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اکیلا جاؤں؟ واہ واہ. یہ منبر آل محمد ہے، بات ذمہ داری سے کرو. اکیلا جاؤں گا نہیں، یہ 10,000 بھی لے لو، یہ 10,000 بھی لے لو. جاؤ. چلے گئے. بڑی دیر رسول انتظار میں رہے. ابھی فتح ہوئی، ابھی فتح ہوئی. کوئی نہیں، سناٹا. کوئی للکار بھی نہیں رہے، کوئی تکبیر بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد رسول نے خیمے سے نکل کے دیکھا تو گرد اٹھ رہی ہے. مٹی کے میدان سے گرد اٹھ رہی ہے. گرد اٹھی تو رسول نے کہا شاہد آ گئے. اور وہ واقعی آ گئے تھے، واقعی آ گئے تھے. اب آگے آگے وہ بزرگ جھنڈے والے. رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج خیبر فتح ہو جاتا اگر یہ واپس نہ بھاگ آتے. یہ جو 10,000 بھیجے تھے نا، یہ واپس آ گئے ہیں، مجھے ان کی وجہ سے آنا پڑا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے قسم لے لیں اگر یہ نہ پہلے بھاگتے تو ہم بھی نہ آتے، ہم بھی نہ آتے. یا علی سلامت رکھے. وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، میرے لیے یہ وقت بھی تھوڑا ہے، مگر میں باتیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم یہ نہ آتے، ہم نہ آتے. دوسرے دن دوسری سرکار کو بھیجا. پہلے دن جو گئے تھے وہ علم لے کر گئے تھے، علم لے آئے. دوسرے دن جو گئے تھے جھنڈا لے کر گئے تھے، جھنڈا لے کر آئے. وہ اتنی رفتار سے آئے کہ کپڑا بھی اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. اور بھاگتے اس لیے تھا کہ مرحب کہتا تھا آؤ، مرحب کہتا تھا آؤ. اللہ نے اس کی آؤ میں کتنی طاقت تھی. بھاگ پڑتے تھے. ایسے ہی گزرتے رہے دن خیبر کے. 39 دن گزر گئے. کھانا پینا ختم، طاقت ختم. پریشان آ گئے. یا رسول اللہ واپس چلے. جو سننے کے لیے یا رسول اللہ واپس چلے. رسول نے فرمایا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں اسلام کے لیے آیا ہوں. اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اسلام کا علم خیبر پہ نہ لگ جائے. جو علم سننے کے لیے بیٹھے ہوں میں علم کی بات کر رہا ہوں. جب تک اسلام کا علم خیبر پہ نہ لگ جائے محمد نہیں جائے گا. اس نے کہا جی پھر 39 دن اور انتظار کریں. یہ 39 دن گزر گئے. ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا. کبھی اگر یہی خواہش ہے تو 39 دن اور انتظار کریں. اب جب ادھر سے رسول مایوس ہوئے، جب ادھر سے رسول مایوس ہوئے واپس خیمے میں آئے، مصلی بچھایا اور بچھا کر نماز پڑھی 2 رکعت جان کر.
دو رکعت نماز اس لیے پڑھی تاکہ پتہ ہو کہ محمد کا رابطہ کس سے ہے، پتہ ہو، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے تھکے ہیں یا نیند آ رہی ہے، تاکہ پتہ ہو محمد کا رابطہ کس سے ہے۔ دو رکعت نماز پڑھ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، پالنے والے تو نے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، یہ چھوڑنے والے چھوڑ گئے ہیں، اے اللہ میری مدد کر۔ یہ کہنا تھا، یہ جبرائیل مصلی پہ نازل ہوا، کہا محمد تو نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ کہہ رہے نا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں الگ لگوا دوں، میں چاہ رہا ہوں نام علی، یہ حدیث قدسی ہے، رسول کا کلام نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل ویسے ہے جیسے قرآن ہے۔ نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں، بالکل اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جبریل ہی لایا ہے، اس نے ہی آگے بتایا ہے۔ نام علی، جب کہنا علی کو بلاؤ، جب اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر امر ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ رسول کو کہتا ہے وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر میرے موضوع کے ساتھ چل رہے ہیں تو بات وہی آ گئی ہے، وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نام علی، جبریل کہہ کے جانے لگے، رسول جبریل تجھے تو پتا ہے علی مدینے میں ہے، علی مدینے میں ہے، اتنا سارا لمبا سفر ہے، علی کیسے آئے گا؟ جبریل نے اوپر دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ کرے مظہر اللہ کرے، اللہ کرے مظہر وجائے محمد، اللہ کرے علی عجائبات کا مظہر ہے، تو بلا مدینے ہوگا تب بھی آئے گا، عرش میں ہوگا تب بھی آئے گا، علی مظہر العجائب ہے، مولا سلامت رکھے گا ہاتھوں کو، تو بلا مظہر العجائب، عوناً لک فی النوائب، ہر مصیبت مشکل میں محمد تو اسی کو مددگار پائے گا۔ پتہ نہیں موضوع کے ساتھ کون چل رہا ہے اور اپنی مرضی سے کون چل رہا ہے، اللہ نے کہا تو اس کو بلا، عوناً لک فی النوائب، تو ہر مشکل میں علی کو مددگار پائے گا۔ رسول نے مدد اللہ سے مانگی، اللہ نے علی کو بھیجا، اور اللہ نے قرآن میں کہا جو میرا عنوان ہے، تم میری مدد کرو گے تو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، یہ قرآن ہے، تم میری مدد کرو گے تو میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ بلاؤ کل ہم بغم سینجلی، اللہ نے جب کہا ہوگا بے علی بے علی بے علی بے علی، کتنے لطف سے کہا ہوگا، تیرا ہر غم دور ہوگا، ہر غم دور ہوگا، ہر پریشانی دور ہوگی، مگر بے علی بے علی بے علی، علی کے ذریعے، اللہ کہہ رہے علی کے ذریعے، علی کے ذریعے، علی کے ذریعے، علی کو بلا۔ اب رسول نے جب اللہ کی تسلی کو سنا، سن کر خیمے سے باہر آئے، اور باہر آ کے مدینہ کی طرف منہ کیا، یا قاہر اللہ، جیسے اللہ نے بلایا تھا اتنی ہی رسول کا انتظار میں تھے۔ یا علی یا علی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا علی یا علی، رسول نے بولا یا قاہر اللہ دعا، رسول کی آواز تھی علی مسجد میں، مسجد میں علی بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، رسول نے آواز دی تو علی نے آواز دی، کمبر گھوڑا
रख लिया था, अभी दूसरा रख रहे थे। ये मैंने तलवार अली के हाथ में सौंपी और सौंप के हाथ जोड़ने का, जिस मोहम्मद के पास जा रहा है मैंने भी जाना है, जिस मोहम्मद के पास जा रहा है मैंने भी जाना है। काकंबर सवारी लाते हुए देर हो जाएगी, मोहम्मद ने मुझे बुला लिया है, इतना वक्त नहीं का मौला जाना है। कहा फिर रकाब में हाथ रख, कहा बैठे हैं और मैं क्या करूं, कहा रकाब में हाथ रख, कहा या अली खैबर इतनी दूर है, कहा गिन गिनती 5 तक। अब कंबर कहता है मैंने गिना 1 2 3 4 5, अभी पूरा नहीं कहा था। अली का कदम खैबर, अली का कदम खैबर में था। मौला ने हाथों को सलामत रखा, रकाब पकड़ी हुई है, हवा में उड़ रहा है, अभी 5 नहीं खत्म हुई थी। या अली का कदम खैबर में, उधर रसूल ने मुकम्मल किया, या काहिर अल्लदुए, या वाली अलवली, या मजहर अल्लदात, या मुर्तज़ा अली कहा। अली कहा, अब रसूल को पता था कब चल रहे हैं, कब चल रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं, रसूल के इल्म में था। उनके आने से पहले रसूल ने ऐलान कर दिया था कि जो, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी की बात थी कि अल्लाह ने इजाजत दे दी अली को बुला लो, जो भी अली के आने की सबसे पहले मोहम्मद को इतला देगा, जो मांगेगा अली के सदके अता करूंगा। मौला सलामत रखे जो जवान बैठे हैं, जो मांगेगा अता करूंगा। अब उन्होंने कहा पूरा खैबर हम तो जीत नहीं सके, पता नहीं माल मिले ना मिले। मोहम्मद ने कहा जो मांगेगा देगा, आओ आओ आओ। बड़े भाग भाग कर टीले पे चढ़े, प्रैक्टिस थी, टीले पे चढ़े, मदीने की तरफ देख रहे। पता नहीं कहां तक उनकी निगाह थी, कहां तक देख सकते थे, मगर देख रहे। एक कोई मुतमईन बूढ़ा खैमे से आराम से निकला, कमर झुकी हुई थी और दाढ़ी में कुछ मोती चमक रहे थे, जो किसी चोखर पे दे देकर चमकने लग गए थे। पता नहीं कहा यार, मौला आपको सलामत रखे जो पहुंचे हैं, वो मोती चमक रहे थे, हाथ यूं पीछे रखा हुआ है, झुके सर के साथ खैमे से बाहर निकले। जिसने देखनी है खैबर, खैमे से बाहर निकले और बाहर निकलकर कमर सीधी, या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों को यूं देख रहे हैं। एक अजीब सी शक्ल का बंदा करीब आया, कहा वही बूढ़ा वाली हरकतें कर रहा है, अली मदीने में है, रसूल ने बुलाया है, सारा लश्कर मदीने की तरफ देख रहा है, तू आसमान की तरफ क्या देख रहा है। कहा जाहिल मुतलक मोहम्मद के साथ रहकर अली को नहीं समझा, अली जब भी आता है ऊपर से आता है, अली जमीनी है नहीं। मौला ने हाथों को सलामत रखे, अली जब भी आता है ऊपर से आता है। और ईमान इतना कामिल था कि अली आया, अली आया, कदम रखा, सलमान के चेहरे पे मुस्कुराहट, देखने वाले उधर देख रहे हैं, अली इधर है। भाई अली हर किसी को नजर आता होता तो मान न लेते, जिसको नजर आया वो 10वें पे पहुंच गया, जिसको नजर आया 10वें पे पकड़ा, लजाम को पकड़ा, बिस्मिल्लाह। सलेमान ने कहा अब मैं आराम से जुमला कहूँगा और आपके ईमान की ताकत देखूंगा कितनी। सलेमान ने कहा बिस्मिल्लाह या अली। कितना मजा आया होगा जब बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह कहा होगा। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, कितना मजा आया होगा जब बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह कहा होगा। सलेमान ने बिस्मिल्लाह, रकाब में हाथ रखा। खैबर कुरान की जंग है, खत्म नहीं हो सकती। रकाब में हाथ रखा, अली ने कदम हाथ पे रखा। सलेमान ऐसे सलेमान नहीं बनते। कदम वो वाला है जो मेराज में पर्दे इबादत में रखा था। सलेमान की हथेली पे रखा, नीचे उतरे, नीचे उतरे। सलेमान ने कहा बिस्मिल्लाह। अली चलने लगे तो रुक गए
رک کر کہا سلیمان تیرے چہرے پہ مسکراہٹ عجیب ہے، وجہ ہمیں آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہی تو میں نے 10 دن میں جرمانا ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ جب کہا نا آپ جانتے ہیں تو علی نے مسکرا کے کہا پھر کیا مانگے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کون سمجھا محمد اور علی کا رابطہ کیسا ہے، پھر کیا مانگے گا؟ اب جب علی نے کہا کیا مانگے گا، اب پریشان ہو گئے۔ علی کہنے والا ہے کہا یا علی یہ تو مجھے بھول گیا ہے، اور یا علی آپ میرے استاد ہیں، کیا مانگوں کیا مانگوں؟ سلیمان سمجھدار تھا، سمجھدار تھا، کیا مانگوں؟ اب دینے والا محمد ہے، بتانے والا علی ہے۔ کہا سلیمان مجھے پتہ ہے تجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، جب رسول اللہ سے ملاقات ہو، رسول وعدہ پورا کرنے لگے تو رسول سے کہنا آپ نے کہا تھا جو بتائے گا جو مانگے گا دوں گا۔ یا رسول اللہ بس مجھے معراج کی رات جو اللہ سے 18,000 باتیں ہوئی تھی ان میں سے صرف ایک بات سلیمان ہے، بتانے والا علی ہے، صرف ایک بات بتا دو، جو ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے صبح تک اٹھنا شروع ہو جائے۔ وہ معراج کی رات جو 18,000 باتیں ہوئی تھی وہ بتا دو، ایک بات سلمان کے لیے کافی تھی، ایک بات۔ یاری آہستہ آہستہ آنا، کہ سلمان کو کہا میں بھاگ کے بتا دوں، کہ ٹھیک ہے چلو۔ سلمان آگے علی پیچھے، کون سمجھے گا؟ مجھے آج تک علی کی منطق بھی سمجھ نہیں آئی، کبھی میسم آگے ہوتا ہے علی پیچھے ہوتا ہے، ہاں یہ بات بہت بڑی ہے۔ آگے سلمان پیچھے میسم، جیسے خیمے میں قدم رکھا مرحبا یا رسول اللہ، تبریک یا رسول اللہ، بارک یا رسول اللہ۔ سلیمان کی خوشی دیکھ کے رسول بھی مسکرا پڑے، کہا آ گیا ہے، ہائے 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 پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہا آ گیا کہ رسول اللہ مبارک ہو، علی آ گیا ہے۔ رسول چل کے باہر دروازے تک آئے، اتنے میں علی پہنچ گئے، بھائی نے بھائی کو مرحبا کہہ کے گلے سے لگا۔ پتہ نہیں کس نے اس روحانیت کا مزہ لیا ہے، بھائی نے بھائی کو مرحبا کہہ کے گلے سے لگا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے قرآن سے مل گیا، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے مل گیا، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے اللہ کا نور اللہ کے نور سے مل گیا، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے حبیب اللہ وجہ اللہ سے مل گیا۔ ملاقات ہوئی، گلے لگایا، بوسہ لیا، پیشانی پہ بوسہ لیا، اے یا علی، اے یا علی۔ سلیمان نے کہا یا علی 39 دن گزر گئے ہیں، میں نے رسول کو ایسے مطمئن نہیں دیکھا، آج جتنی خوشی رسول کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ آپ کیا آنے پر آ گئے، میرے خیال بات مجھے یہی ختم کرنی پڑے گی۔ آ گئے خیمے میں، آ گئے یا علی کیسے؟ کہا مولا کمبر سے پوچھ رہے۔ کمبر کہتا ہے مولا کیسے بلایا تھا؟ کہا جیسے بلایا تھا علی ویسے ہی آیا ہے۔ اب یہ کمبر کی باتیں ہیں، اور جو قریب محبت کرنے والے ہو نا تو بڑے جو مالک کریم ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ آگے باتیں شروع ہوئی، وہ باقی بھی آ گئے جن کو نہیں نظر آیا، جن کو نہیں نظر آیا اب تک نہیں آیا، آ گئے بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ علی رسول کے ساتھ سامنے بیٹھے، اب منظر ذرا دیکھ رہے، خیمہ ہے، رسول کے ساتھ علی بیٹھے، اور رسول کے ساتھ سجدہ ہی علی ہے، باقی سارے سامنے بیٹھے ہیں۔ سلیمان دروازے پر بیٹھا ہے کیونکہ دربان ہے، سلیمان دروازے پر بیٹھا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے سلیمان نے نگاہ اٹھائی، اس چہرے کی طرف دیکھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ عین اللہ کے اشارے سے اللہ جانے سلیمان نے کیا سمجھا، دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ خوشی میں وعدہ نہ بھول دیں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، تھک گئے ہیں تو بے شک اٹھ کے چلے جائے، یا رسول اللہ خوشی میں وعدہ نہ بھول دیں۔ رسول اللہ کا سلیمان مجھے یاد ہے، یاد ہے، کہا یا رسول اللہ پھر وعدہ پورا کرے، کہا بھی کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کا کہا تھا جو کچھ مانگے گا میں عطا کروں گا، کہا ہاں یاد ہے، کہا یا رسول اللہ پھر عطا کرے، پھر عطا کرے۔ اب جو نہ بولا یا گنگا ہے یا بغض کی بیماری ہے، پھر عطا کرے۔ رسول کا سلیمان کیا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ 18,000 باتیں جو معراج کی رات ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ رسول مسکرا کے کہتے سلیمان
सलेमान तुझे भी शाबाश है, बताने वाले को भी शाबाश है। तो या रसूलल्लाह आप तो जानते हैं इसके बगैर मैं कलाम नहीं कर सकता, जो ये अमर करता है मैं वही कहता हूँ, जो ये अमर करता है मैं वही कहता हूँ। या रसूलल्लाह हाँ वो जो है ना, अब रसूल ने अली की तरफ देखा, अली ने सिफारिश वाले अंदाज में देखा, अली नफ्स रसूल है, ये बात आपके जहनों में महफूज है, इसलिए इतनी बातें मैं कह के गुजर जाता हूँ, आप समझते नहीं हैं। सिफारिश वाले अंदाज में देखा, बता दे बता दे। अब बताने का कहा, सलेमान उठकर खड़े हो, अदब है ये आले मोहम्मद, उठकर खड़े हो गए। रसूल ने फरमाया सलेमान वाकई जानना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह मैं ही तो जानना चाहता हूँ, मैं ही तो जानना चाहता हूँ। फिर रसूल ने पलट के कहा तू ही तो जान सकता है, इरफान हो तो बात समझ में आए। रसूल ने कहा तू ही तो जान सकता है, ये सलेमान मोहम्मदी सहाबी है मेरे रसूल का, कभी किया है जिक्र, बाकी याद है ये याद नहीं, ये इसलिए याद नहीं है अली के साथ था, ये हर वक्त अली के पास था इसलिए याद नहीं, बाकी याद है। अच्छा सलेमान बर्दाश्त कर लेगा? कहा आपने चाहा तो कर लूंगा। खैमे से बाहर निकल, वो सामने जो टीला नजर आ रहा है उस टीले पर चला जा, उस टीले पर चला जा। बातें सुनी हुई होती है मगर हर खुशबू की महक अपनी होती है, मेरा नतीजा इरफान का अपना होता है। अभी आपको बात ऐसे लगेगी सुनी ही नहीं है, वो टीला देख, वहां एक पत्थर है, वहां जाके तू ज़ईफ है 350 साल का, हटाने की कोशिश न करना, पत्थर को देख के कहना अली का वास्ता, अली का। थोड़े बड़े बड़े हैं जिनको नहीं मिलता वास्ता वो तो नहीं बोलेगा, कहना अली का वास्ता। जब तू पत्थर को अली का वास्ता देगा वो तुझे रास्ता देगा। सलेमान जल्दी से चलते हुए है, तमन्ना थी महराज कोई आम चीज नहीं, आम बात नहीं है। चलते हुए आए, आकर पत्थर के करीब सफेद पत्थर मट्टी हटा के निकला, सफेद रंग का पत्थर। सलेमान ने कहा अली का वास्ता, अब पत्थर की क्या जरूरत, अली का वास्ता और हटेगा। आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं, पत्थर हट गया। अली ने देखा तो सीने उतर रहे हैं, जिसे आप सीढ़ी कहते हैं, सीने उतर रहे हैं। सलेमान सीने से उतरे नीचे, डरना क्या था, सलेमान थे, डरना क्या, सीने से नीचे उतरे। अब जिसने सुनना है और दिल में अली को नक्श करना है, ये बात उसी के लिए है, पूरे इरफान से सुनना। सीने उतरते उतरते नीचे उतरे, जब नीचे उतरे तो देखा 70,000 शहर है। नीचे उतरे, कौन हकीकत मेराज को समझेगा, कौन राज़े मोहम्मद को समझेगा। नीचे उतरे तो देखा 70,000 शहर है, और 70,000 शहरों में 70,000 मोहल्ले हैं, और 70,000 मोहल्लों के हर मोहल्ले में 70,000 मस्जिदें हैं, और हर मस्जिद में 70,000 मिंबर है, और हर मिंबर पे अली बैठा है, हर मिंबर पे अली बैठा। मौला सलामत रखेगा। या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों को, हर मिंबर पे अली बैठा है और मौला खुतबा दे रहे हैं। सलेमान घबराया, तो पीछे करके ध्यान दिया, ये तो खैमे में थे, ये तो खैमे में थे, यहाँ भी है वहाँ भी है। अब जब सलेमान थोड़ा सा परेशान हुआ तो एक सतून था, उस सतून के पीछे छुप गए। छुपे भी हमारे समझाने के लिए, वरना अली से क्या छुपे, छुप गए। अब छुपे तो देखा अली ने लब खोले, मिंबर पे जो बैठे थे, तो अली ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सुनना है कि नहीं, आखिरी जुमला है, ठकरा नहीं, आखिरी जुमला है। अली खुतबा दे रहे, सलेमान छुप के सुन रहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी अलियन बिस्साते वस्सिफाते वल मजूदे वल बरकाते वल गज़वाते वल हयाते व बादल हयाते। अली खुतबा दे रहे हैं कि हमद है उस अल्लाह की जिसने मुझ अली को साथ में भी अली बनाया, सिफात में भी अली बनाया, गज़वात में भी अली बनाया, हयात में भी अली बनाया, जिस्म में भी अली बनाया, इसम में भी अली बनाया। अली खुतबा दे रहे हैं।
کے ذہن میں تصویر موجود ہے کہ سلیمان ستون کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب خطبہ دیتے دیتے سلیمان سمجھا شاید نہیں دیکھ رہے. خطبہ دیتے دیتے علی نے کہا یعلم الانسان ویسمع سلیمان انا ممدوع الرحمن وصفع القرآن. علی نے کہا انسان جان لے اور ستون کے پیچھے سلیمان سن بھی لے. انسان جان لے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلیمان سن بھی لے. انا ممدوح الرحمن ووصف القرآن. میں ولی ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے اور صفت بیان قرآن کرتا ہے. سلیمان پٹے جلدی سے واپس پتھر واپس دیا. بات ختم ہو گئی. خیبر ابھی آگے ہے. یہ تو علی کا آنا سنایا ہے. خیبر ابھی آگے ہے, بہت آگے ہے. 10 دن بھی پڑھ سکتا ہوں. وہ 39 دن ہو سکتی ہے, میں 10 دن نہیں پڑھ سکتا. گھبرا کیوں گئے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. واپس آئے. پہلے کمر یوں ہوتی تھی, اب یوں ہے. بالکل یوں ہے. جس کی علی کے بعد بھی کمر یوں نہیں ہوتی وہ پتہ نہیں کیسا ضعیف ہے. وہ پھر اعتقاد کا ضعیف ہے. کمر سیدھی. خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا علی ساتھ بیٹھے. پھر یوں دیکھا محمد کی طرف, پھر رسول کی طرف, پھر علی کی طرف, پھر رسول کی طرف, پھر علی. رسول نے کہا سلیمان کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ رسول نے علی علی اب جس کے اندر نہ ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی کا سلیمان پریشان نہ ہو, میں بھی حیران ہوا تھا. میں بھی حیران ہوا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ کیسے حیران ہوا تھا؟ تو نے معراج کی بات پوچھی ہے وہی بتائی ہے. تو جس طرح علی کو دیکھ رہا ہے پھر مجھے دیکھ رہا ہے. میں بھی جبریل کو دیکھتا تھا پھر علی کو دیکھتا تھا, جبریل کو دیکھتا تھا پھر علی کو دیکھتا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے آسمان پہ گیا علی, دوسرے پہ گیا علی, تیسرے پہ گیا علی, چوتھے پہ گیا علی, پانچویں پہ گیا علی, چھٹے پہ گیا علی, ساتویں پہ گیا علی. جب ساتواں آسمان پر پہنچ چکا تو میں نے کہا یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. میں تو وہاں سنا کر آیا تھا. کہا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں بھی علی. اور حیران اس وقت ہوا جب پردہ وحدت ہٹا تو سامنے بھی علی. حیران تب ہوا تھا جب پردہ وحدت ہٹا تو سامنے بھی علی. اور سلیمان پریشان نہ ہونا, جہاں جہاں جلی ہوگا. یہی تو صفت ہے, جہاں جہاں جلی ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. اور یہ عزت علی کو اللہ نے عطا فرمائی, اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں, اور جو امت نے دیا ہے اسے مصائب کہتے ہیں. اور میری کتابت کے ترجمے میں ہے, تجربہ ہے یہ میرا, کہ کوئی اگر فضائل کی معراج پر بیٹھا ہوا ہے تو مصائب کا ایک جملہ بھی اس کے لیے کافی ہے, کہ جو علی اتنے کمال پر تھا اس علی کی علی بیٹی کو شرابیوں کے ساتھ بولنا پڑا. وقت بہت ہو گیا, جس نے ہائے کرنی ہے اپنے حصے کی کر لے. میں منت کسی کی نہیں کیا کرتا, یہ مصائب ہے. فضائل میں کہہ دیتا ہوں بولا کرو, مصائب میں کچھ نہیں کہتا, ماتم کرو جو مرضی کرو, یہ آپ کی اپنی محبت اور لنک ہے. اور علی کی بیٹی وہ علی کی بیٹی ہے جسے علی نے علی کہا تھا. اپنی زندگی میں علی نے علی کہا تھا. کب کہا تھا؟ 21 رمضان کی رات علی کہا تھا. اور بی بی حقیقتاً علی تھی, علی تھی. اس پہ کبھی بات کروں گا کہ حقیقتاً علی کیسے تھی, حقیقتاً کیسے تھی. دل میرا کچھ اور تھا, مگر وقت اتنا ہے. پلٹ کر جب واپس آئی فاتح شام بن کر, فاتح شام بن کر جب پلٹ کر واپس آئی نانا کے روزے پر, تو 2 بیویوں کا سہارا لے کر آئی. مجھے لیاقت شادی نے کہا ہے کہ بیوی کا تھوڑا سا مصائب ہمیں سنائے, رونا چاہتے ہیں. اب جو رونا چاہتا ہے مصائب اسی کے لیے ہے. واپس آئی 2 بیویوں نے سہارا دیا اور رسول کے روزے کی چوکھٹ تک پکڑ کے لے کر آئی.
لے کر آئے پکڑ کے. جب چوکھٹ پہ پہنچ گئی پھر علی کی بیٹی نے کہا اماں فضا چھوڑ دے. نانا کے سامنے آئی بہن کلثوم چھوڑ دے. دونوں بیویوں نے چھوڑ دیا. علی کی بیٹی نے چوکھٹ کو پکڑ لیا. چوکھٹ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پہلا بیان کیا ہے. اگر آپ عزادار ہیں اور دل میں درد ہے تو علی کی بیٹی کا یہی بیان کافی ہے. چوکھٹ پکڑ کے پہلا بیان کیا نانا جاگ زینب واپس آ گئی ہے. شرمانا نہیں, رونا ہے تو شرمانا نہیں. نانا جاگ زینب واپس آ گئی ہے. اب اس سے بڑا بیان کیا, رو کے کہا نانا کربلا کی جنگ میں تیرے امتیوں نے تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا کربلا سے شام تک زینب کو مارا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مصائب لفظ ہوتے ہیں, پتھر نہیں ہوتے. نانا جنگ میں تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو کربلا سے شام تک مارا ہے. اب جو بی بی نے بیان کیا تو قبر رسول ہل گئی. رو کر کہا نانا قبر سے باہر آ کر پوچھے گا نہیں کہ میں تو ہمیشہ تیرے روزے پر خود چل کے آتی تھی, آج دو بیویوں نے کیوں پکڑا ہوا تھا؟ نانا کی آواز آئی کیوں پکڑا ہوا تھا؟ رو کر کہا نانا کربلا سے شام تک تیری امت نے اتنا جگایا ہے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. نانا زینب کو کچھ نظر نہیں آتا اس لیے اللہ فضا پکڑ کے لائیں گے. اجرکم علی اللہ. ہائے پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا. محرم ہے, رونے کے دن ہے. اجرکم علی اللہ. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو سر کا پرسہ کر رہے ہیں اور جن کی ہائے بلند ہو رہی ہے. دنیا کے کسی غم میں ہائے بلند نہ ہو. نانا اتنا جگایا ہے, اتنا جگایا ہے. بس اچھا کہیے ایک روایت سن لو. نانا اتنا جگایا ہے. اب نانا نے پوچھا کتنا؟ کہا نانا جب کربلا سے چلنے لگے, جب چلنے لگے نانا کربلا سے 11 محرم کو, تو شمر نے حارث بن نوفل کی ڈپٹی لگائی کہ قافلہ چل رہا ہے کربلا سے شام تک. اس قافلے میں جو رونا چاہے سونا چاہے سو جائے مگر حسین کی بہن زینب نہ سوئے. میرے پاس سر نہیں ہے جس پہ آپ روتے ہیں, میرے پاس الفاظ ہیں جو میں نے پہنچانے ہیں. سارا قافلہ سونا چاہتا ہے تو سو جائے مگر جو حسین کی عزادار ہے یہ زینب کبریٰ نہ سوئے. یہ حارث کی ڈپٹی لگی ہوئی تھی اور بی بی سکینہ شمر کو یہ بات کرتے ہوئے سن رہی تھی. جب بات مکمل ہوئی تو دوڑ کر پھوپھی کے پاس آئی. کہا پھوپھی اماں سکینہ پہ ایک منت لگانا, کربلا سے شام تک سونا نہیں. کہا بیٹی کیوں؟ کہا شمر نے حارث کی ڈپٹی لگائی ہے کہ زینب کھونے نہ پائے. بی بی نے کہا سکینہ میں کوشش کروں گی. سکینہ میں کہا کیا جانے کب سے جاگی ہوئی ہے علی کی بیٹیاں, کب سے جاگی ہوئی ہے علی کی بیٹیاں. بیٹی میں کوشش کروں گی. عزاداروں قافلہ چلتا ہوا جب اسکلان کے باہر آ کر رکا تو اب جاگتے جاگتے علی کی بیٹی کو 64 راتیں گزر چکی تھی. جو رونے کے لیے آیا ہے مصائب کے لیے آیا ہے. جاگتے جاگتے علی کی بیٹی کو 64 راتیں گزر چکی تھی. تب قافلہ اسکلان کے باہر رکا. انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سائے میں باندھ دیا. لشکر والوں نے گھوڑوں کو سائے میں باندھ دیا. علی کی بیٹیوں کو دھوپ میں بٹھا دیا. اس محمل پہ آئی تھی اسی محمل کے ساتھ علی کی بیٹی اپنی پشت لگا کر بیٹھ گئی. جو انصاف والے بیٹھے 64 راتیں گزر چکی تھی. علی کی بیٹی سوئی نہیں تھی. جیسے پشت اونٹ کی کوہان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اونٹ کے ساتھ پشت لگی, علی کی بیٹی کی آنکھ بند ہونے لگی. ادھر بی بی پر نیند طاری ہونے لگی. یا ادھر سپاہی دوڑ کر آیا. کہا حارث جس پر تیری ڈپٹی تھی وہ بی بی سو گئی ہے. جس نے رونا ہے جو سید بیٹھا ہے, جس پر تیری ڈپٹی تھی وہ بی بی سو گئی ہے. بس اس کا کہنا تھا. اس سے غصہ آیا. اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ سے چابک کو اٹھایا اور علی کی بیٹی کی طرف چلا. ادھر علی کی بیٹی سوئی ہوئی تھی. اسے آتے ہوئے بی بی سے
और ਕਲੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ तेरे तो रिक्वेस्ट भेजी उसने एक्सेप्ट करनी वीडियो बनाए 13 मिनट का क्लिप वो सेव रखी बनाया मोहम्मद मोहम्मद तमाम मोमिनीन एक ऐलान समात फरमा ले कि गत साल मुहर्रम अल हराम मौज़ा खुलवाल मजलिस पाक का इनकाद किया गया है जो कि तकरीबन 2 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें पढ़ेंगे ज़ाकिर अहले बैत सैयद अज़ीज़ शाह साहब, जनाब अल्लामा ज़कीर रज़ा मुंतकिम साहब, ज़ाकिर अहले बैत साजिद हुसैन साजिद साहब, ज़ाकिर अहले बैत इजाज़त सनाब्दात वाली, इनके अलावा और उलमा ज़ाकिरीन पढ़ने वाले हैं। कल कुल्लवाल इमाम बारगाह ये मजलिस से पाक है, तमाम मोमिनीन से नमाज से के कल कुल्लवाल मजलिस से पाक में शिरकत फरमाए और सवाबदार नहसन 1 बजे शुरू ठीक 1 बजे शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से नमाज से कल कुल्लवाल इमाम बारगाह मजलिस से पाक में शिरकत फरमाए और सवाबदार नहसन करें। मजलिस के आगे पे अल्लाह मौला गाज़ी पास अलैहिस्सलाम की बरामदी होगी। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशकिस्मत वो इंसान कि जिस इंसान के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है। शुक्र अदा किया करो अपने मालिक का, उस मालिक ने आपको आले मोहम्मद की मोहब्बत अदा की है। बंदे देखिए हैं ये जो हम मालिक के दरबार में सजदा रेज़ होते हैं, ये सजदा रेज़ होना भी मालिक का शुक्र अदा करना है। इसलिए कोशिश किया करो आप सादात व अज़ाम का बेटा होने की हैसियत से मौतबाना इल्तमास करूँगा कि बराए मेहरबानी जो बंदे दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रखते हो वो ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम अपनी 5 वक्त की वाजिब नमाज अदा किया करो। वाह 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 वाह। ये हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे बेटा अल्लाह की इस कायनात में जो बंदा मज़लूम करबला का मातमी है उसे नमाजी होना चाहिए, वाह वाह। और जो नमाजी है उसे मज़लूम करबला का मातमी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए मैं दुआ दूँ कि करीम अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त और उम्मत का सदका हम सबको अपनी 5 वक्त की नमाज सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दावत दूंगा अपने वालिद एहतराम ज़ाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास जाफ़री साहब को कि वो आपके सामने फ़ज़ल मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाए। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اللہ حجت حسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت صدر النہار ولی معافر وخیر وناصر ونذیر وعنات تسکن زدقوان وتمتع فی الطویلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فاتح محمد صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حضرات تشریف فرماؤ خاندان تطہیر کے صلوات پڑھو میں ذکر سونا ہے ذکر دوارے سونے سارے حضرات کل دل نام صلوات پڑھو ذکر پاک دی قبولیت واسطے با آواز بلند صلوات قبولیت دین قبولیت دیناتی اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات پڑھو دو احباد سے دربارے جو تسب تمام سادہ مومن المومنات درات دس وقت بستر رام چھوڑ کے اس مقدس اور طاہر دربارے ٹرایا عزت ماں بانیان محرم دی محنت کوشش کر کے کربلا والے سرداران دیئے صفحے ماتم بچھائی پڑھن والے دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک مخدومہ اپنی بارگاہ ہے قبول فرماتی نعرہ تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ مہربانی کرو سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت دو جہان دی سیند دشمن تلانت سارے حضرات اپنی زبانہ معطر کرو صلوات عظمت ہے دو جہان سے بھاری حسین کی عظمت ہے دو جہان سے بھاری حسین کی سلطان دو جہاں ہے سواری حسین کی عظمت ہے دو جہان سے بھاری حسین کی سلطان دو جہاں ہے سواری حسین کی آتے ہیں انبیاء بھی زیارت کے واسطے حج سے بھی بڑھ گئی ہے سواری حسین کی حسین سبھی دی عزت ہے وہ آواز بلند صلوات پڑھو محمد والے محمد ایک لفظ اور اصغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے اصغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے اب روح ہے کہ زہرا کی دعا لکھی ہوئی ہے واہ واہ جیو ایک بلے دی ربائی شروع کی تھی ہے نو رجب المرجب نو حسین بادشاہ دی پاک حویلی علی اصغر آئے توجہ ہے جڑا حسین دا اصغر دنیا تے آیا ہے مخدومہ عالمین دی آواز آئیے کلثوم رقیہ بہن جلدی کرو تیاری کرو اللہ سارے بھرا حسین نو اصغر جیسا پتر عطا کیتا ہے ون کے بھرانو پتر دی مبارک دے گی توجہ نیاز حسین علی دیاں ترائیوے دیاں ٹردیاں حسین بادشاہ دی حویلی دے دروازے تے آئیاں کیا ڈٹھا ہے دو میں بھرا قرآن بیٹھے پڑھ دے گا سرکار حسن تے سرکار حسین قرآن بیٹھے پڑھ دے ہیں علی دی دھی دا پہلا قدم حسین بادشاہ دی پاک حویلی چاہیا ہے چار قرآن علی دی دھی دے احترام واسطے اٹھے بسم اللہ کرام
شبیر بادشاہ سردار دی آواز ہے یہ عالیہ بہن جس نو ملن آئے ہو وہ اندر دوویں ماں پتر حجرے چ موجود ہے میری سین مخدومہ عالمین علی دیاں تریوے دیاں ٹردیاں اس حجرے چائیاں جتھاں نور شائیاں دی رونق تشریف فرما دیاں دے پردے ہونی اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو بادشاہ حسین دی پاک اماں تو کسی دا محتاج نہ کرے آگے علی حسین نے علی اصغر دے پاسے کافی دیر ویکھن دے بعد ویکھ کے بی بی زینب دی آواز آئی جیڑی ماں نشانیاں ڈسیاں ہن او پوریاں واہ واہ اے پتر میرے بھرا دا کربلا دے میدان وچ میرے بھرا دی فتح دی ضمانت ہے علی حسین دی آواز کلثوم بہن جی سین رقیہ بہن جی سین بی بی دی آواز آئی آؤ علی دیاں تریوے دیاں اصغر دی تعریف وچ قصیدہ پڑھیے جڑا علی دیاں دیاں قصیدہ پڑھے میں جناب کو سنانا چاہتا توجہ ہے نا میرے پاس سے علی دیاں ترواں دیاں جڑا قصیدہ پڑھیا حسین دے اصغر دا جناب ام کلثوم اگے ود کے علی اصغر نو ہتھاں تے چایا ہتھاں تے جا کے جناب ام کلثوم دی آواز آئی اصغر کی جبین پر تو وفا لکھی ہوئی ہے جناب رقیہ سین دی آواز آئی ابرو ہے کہ زہرا کی دعا لکھی ہوئی ہے جناب زینب اگے بات کے ہاتھ پکڑ کے بی بی آدھی ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھو اسلام کے دشمن کی قضا لکھی ہوئی ہے آباد رہو بستے رہو جے بادشاہ دا نو رجب المرجب نو ظہور ورود نزول ہویا ہے علی بادشاہ دی پاک حویلی اچ کریم کربلا دے پاک حجرے اچ ٹوشائیاں دی پاک جولی اچ اس نو مولود شہزادہ باب الحوید علی اصغر بادشاہ دی میرا دل چاہتا میں جناب نو لوری سنا انج نہیں صلوات مل کے پڑھو تو میں سرکار دی لوری سنا کافی حضرات تشریف فرماؤ صلوات دی آواز کمزور ہے بآواز بلند صلوات پڑھو ایک نعرہ ہوئے کھلے دل نال نجف دے والی دے نام دا یا علی علیہ السلام باب الحوید شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی میں لوری شروع کر لگا کرم دی انتہا اصغر دلوری 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 کرم دی انتہا اصغر ذرا اصغر دلوری
ملنگا کو ذرا اصغر دلوری توجہ میرے پاس ہے ملنگا کو ذرا اصغر دلوری ملنگا کو ذرا اصغر دلوری ملنگا کو ذرا اصغر دلوری ملنگا کو ذرا دلوری ملنگا کو ذرا دلوری ملنگا کو ذرا اصغر دلوری ملنگا کو ذرا اصغر دلوری اگر نسلہ حلالی جانا ہے اگر نسلہ حلالی جانا ہے اگر نسلہ حلالی جانا ہے بالا کو سنا اصغر دلوری ہاتھ بلندوں میں حیدری بسم اللہ کرا ملنگا کو ذرا اصغر دلوری تے بالا کو سنا اصغر دلوری دوجا شیر پڑھتا پیا تے بالا کو سنا اصغر دلوری 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 اسادا قبر وچ بھی آسرا ہے اسادا قبر وچ بھی آسرا ہے اسادا قبر وچ بھی آسرا ہے علم تے زلجنا اصغر دلوری تسا جیو تھوڑے بچڑے جیویں راضی دونوں رنگ لاوے علم تے زلجنا اصغر دلوری 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 فرشتے قبر وچ دیتے سلامی فرشتے قبر وچ دیتے سلامی فرشتے قبر وچ دیتے سلامی کفن تے تو لکھا اصغر دلوری آباد رہو بستے رہو اللہ ایسے کر توڑی نسلان نصیب فرماوے بادشاہ حسین تو ان کسے دا محتاج نہ کرے بابا جی کافی دنوں تو سید بادشاہ نے حکم دے رہے مسانوں بے شک دن مخصوص ہیں محرم بار دے بابا جی ممبر دے کو بیٹھے کافی دنوں تو حکم دے رہے ہیں جو سانو اے دس جو ولی دیاں دیاں شام دے امن نبھا کے ولیاں کی میں بسم اللہ کرو کجا ولیاں کتھا ولیاں کیڑے رنگ چ ولیاں تے کیویں ولیاں آیاں چلم کران بھراواں دا بسم اللہ کرو آیاں چلم کران بھراواں دا پہلے تو میں ایک گل دساں بہنا بھراواں دا چلم کر کے ویلیاں بسم اللہ کرا آدھا پیا آیا چہلم کران بھراواں دا
آدھا پیارا جنیا کبار عباس شام دا حال سنا کے بیبیاں دیے جدماش کیا کار دفنی ایام کو میلا چھوڑا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سین تھوڑی عبادت قبول فرماوے میں بسم اللہ کرا جی کرا لکھوارا کھا دا پیا آیا چہلم کران بھرایا دا ترائے بھیڑی قید نبھا کے بوکھیا لتیا معاملہ تو اکبر دے شہر سواس تو لتھیاں چڑیاں کدا نہیں آگا پیارا جرمیا کبار عباسی دے حد شام دا حال سنا کے بی بی آدھی آئی جد ماشکیاں کار دفن آئیاں کو میلا چھوڑا ہاتھ کو دکھڑا بابا جی ہو سکتا ہے قیدہ دار ہون تک نہ پتہ لگا ہوئے کون ولی ہے کتھاں ولی ہے کیڑے رنگ چ ولی ہے آدھا پیلا ولی تھکی ہوئی ان ڈٹھیا سفران دی میں بسم اللہ کرا ایک باری میں بات پیدا کون ولی ہے کتھا ولی ہے کیویں ولی آدھا پیا ولی تھکی ہوئی چھتری شہرابی جاغازی دیئے ہمشیر تیرے یہ ول پوچھ دی جابر تو گیا اکبر دی جا میں بسم اللہ کرا سین راضی ہوگا سین راضی تیرے ول پوچھ دی جابر تو گیا اکبر دی یہ میں کو پھر وانج جا بہنیو جہد تیجے تھل تھا میداوی بیبیاں یہ بنی آدھی آیا پھر ویرن کو والے آئے علی دیدی شام دے من نبھا کے امنیا کھانا نہ لائک دکان دے نہ لائک زیور لائک ہتھا چولہا کے بزرگ فرمیدوں دے آن دیگر داوی لحاج نہ بھیرا دیزر خرید جاگیر دے بننے تے آن خرید جابر نے آکے کافلہ روکے آئے پردیسی راہ گزر مہاری ضعیف سیدہ دے جی میں بسم اللہ کرا تے امام نو پیادہ پردیسی بسم اللہ کرا آدھا اگر تیرے پردہ دار ڈر سکتے نو معاملہ تلا چا اگر ٹرن دیا دی نہیں اس جاگیر دے بر واللہ جمال سیدہ دے کیوں جابر دے مسافر آئے بن نہیں رہ گیا جنگل نہیں رہ گیا
محلہ بن گیا ہے شیعہ جڑا محلہ دا نام ہے بہت چواد آئیے سجاد جابر نواخ اسے محلہ بناون واسطے تبسال قیدر رہی ہے میں بسم اللہ کرام سید آدھا بندہ خدا تیو ساڑھے کافلے میں چھوٹا جیا پور سمجھ کے بے وارث کافلہ سمجھ کے روکے آئے اے ڈس سکتا ہے اے جاگیر کہن دیئے جابر آدھا میں بسم اللہ کرام حسین دے سونے پتر علی اکبر دی جاگیر علی اکبر دی ملکیت سید آدھا پیدل ٹورن دا حکام ہاتھ بن کے آدھا بسم اللہ کرام میری جرت نہیں غازی عباس داگر جلالیہ والے دا ارشاد جڑا عباس دا نام ہے بابا جی محمد تو آواز آئیے سجاد جابر نواخ ایکواری وجد صاحب کا حکم میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام شیعہ و جابر دے منہ چو لفظ عباس ایڈا سونا نکلے آئے علی دی دینوں کئی بار پوچھنا پڑے شیعہ ہو جڑے جابر نامی والی آکھے عباس دا ڈرے پچھلے معامل تو دو چھوٹیاں شہزادیاں اٹھیاں ایک آنین اونیاں دھیاں ہیں جہدی لاش کوفے دے برائے پھرائی گئی اٹھی کھڑیاں جناب مسلم دھیاں نکے اتبن کے آریاں سجاد ویر اللہ دنائی سنو جرنی معامل دو رہا سیدہ دے کیوں رہا روکے آریاں پھپھی سردارے لیت باوے نلائے سمدد بعد مامی غازی گنا سنے ساڑھے مامی دے آڈر پہ چل دینا سا پیدل ٹور کے گزرنا ہے شیعہ جابر سندر اگلنا وڈی سین دے لفا چھوٹیاں سینی داروان اگو کوئی گل کرن دی جرت نے بھی چپ کر کے اٹھایا عباس مولا دی ریتے آیا ہے قدمالے پاسے متھا لاؤ کیا دا مولا آج کوئی نوے رنگ دے زوار آئے کھڑے نہیں نوے رنگ دے مہمان آئے کھڑے ذریعہ علی اولے آواز آئیے جابر کیو جے مہمان نہ دا مولا سمجھ نہیں آندی ایک چھوٹا دیا کافلا ہے جسے چترائے معمل ہے ایک مہاری ہے جن پھٹے کپڑے اکھا جو ڈھون جاری ہے جنہ میں تو نہ چاہے تمام کافلے دیا مستورہ کو کا مار کرو ذریعہ لیا لے آئیے جابر بڑی غلطی کی ہے میں تینو آدھا رہا خیال کریں ساڑھے کئی مہمان آن والے جابر نام روک آئے روک جو آئے ہیں میں جلدی دس جھڑکا تا نہیں دیا آدھا نہیں میرا سردار میں تو جھک کر کے ہٹایا ذریعہ لیے آلے آواز آئیے جلدی لگا وانجی تکابلہ رکیا ہویا ہے اٹھا من کے سب نے آدھا جھکا اکھا بند چکار ہاتھ بند کے بڑے دبنار میری طرف رنجار غلام پہ آدھے کیوں کھڑ گئی ہے دور بھرا دو اور لگا دکار بل وچ آئے ہو جاگیر ہے تیرے اکبر دینا پردادار آواز آئیے جلدی لگاوائیں جو تکابلہ رکے ہوئے اٹھے وہیں سر میں آدھا جھکا اکھا بند کر ہاتھ بند کے بڑے دبنار میری طرف ونیا غلام پہ آدھے کیوں کھڑ گئی ہے دور بھرا دو اور آدھاد کر بھالو چھائے تو جاگیر ہے تیرے اکبر دینا پردادار اللہ کرا عباس پیغام کرا آواز آئیے بھینا تو پہ کچا ہویا دے او پیڑا آدھائی سین بھرے دیکھ معمل نہیں اٹھ جتنے نمینی قبر دے آن ایک معمل نہیں اٹھ
करते हैं। अल्लाह भावें वसदा रहे बाबा जी इत्थै गल्लां पईयां होंदियां या इन वली दी लुटी हुई ढील ले पई मामल तू इवें रोंदियां नी रो रो के आदि को सोंग गया रुबा मेरे प्यारा नाल कोई अजी गल न करे जिस नाल मेरे वीर दी तबीयत बरयान होए मता को बाजार दिया है पत्थर दिल अंदर बारा निवार तेर मैं पे अपने बिरार दर के नाल लदा शिया पान के बिरार तेरे नु गल्ला के दी हुसैन लालिया दा सलाम शबीर दिया आवाज़ है बिस्मिल्लाह कराची है बाजारा चुगल आई है दरबार में बायनी सैयदा लगी मैंने मुझे तेरे नु गल्ला के दी भी चंगी बोल गई है अगर कोई और शाम इतना ज़ैनब हारे सैयदा ज़ैनब बैठ ना मुद्दत के बाद आई है रोल के आई है मेरा दिल चाहता है जो तू कुछ मंगे मैं तेरे देवा बैठ पड़ लगा जिस वास्ते हुक्म है आज तो कोई मंग मैं तेरे देवा जरूर गल्ला करी वीर तू इमाम है तेरे हुक्म ने तमील करे निया मुश्किल सवाल न करे दी शबीर फरमाया आलिया बहन जो दिल मांग जो दिल याद इबिया दिया वीर मैं मुद्दत के बाद आया मैं वे दी पईया तेरे सजे पासे नाल अली अकबर दी कबर है वीर तेरे खपे पासे नाल अली सिर दी कबर है वीर मुश्किल सवाल न